شہادت ہوئی تو مسجد میں، کیا محبت ہے علی کو مسجد کے ساتھ؟ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب اسے پتا تھا کہ میرا قاتل مسجد میں ہے۔ اس دن بھی میرا مولا مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ میرا قاتل مسجد میں ہے۔ علی سے کہیے کہ مسجد چھوڑ دیں، وہاں تو آپ کا دشمن بیٹھا ہو، لیکن مسجد پیاری ہے علی کو۔ اس نے مرحب کو قتل کر کے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، عمر کو قتل کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ سجدے میں ضرب لگی، فما فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہو گیا۔ اس شہر کو بھی شہادتوں کا اعزاز ہے، قبلہ قائد صاحب اور میرے شہر کو بھی شہادتوں کا اعزاز ہے۔ ہماری تاریخ شہادتوں سے مزین ہے، ہماری تاریخ زندانوں سے مزین ہے۔ ہم نے زندانوں کو عزت دی ہے، ہم محبت اہل بیت میں زندانوں کو فخر سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک تھانے دار نے پوچھا ہتھ کڑی تکلیف تو نہیں دے رہی؟ مجھے اس منبر کی قسم، میں نے کہا جسے ماں نے بچپن سے کڑی پہنائی ہو وہ ہاتھ کڑی سے نہیں گھبراتا۔ جس مذہب میں منت کے طور پہ کڑیاں ہوں وہ ہاتھ کڑیوں سے نہیں ڈرتے۔ زندان سزا نہیں، جزا ہے محبت زہرا کی۔ یہ سزائیں نہیں، علی کی محبت کی ادائیں ہیں، اور ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے نامہ اعمال کی شہ سرخیاں ہیں۔ میثم تمار سے حجاج ملعون نے کہا تھا میثم میں تجھے کس طرح قتل کروں؟ میثم نے مسکرا کے کہا بالکل اسی طرح جس طرح 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہے۔ ہم لا وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہم کوئی لا وارث ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہمارے قدم قدم پہ اس کی نگاہ، اس کی نصرت، قدم قدم پہ اس کی نصرت۔ اور اسی لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی علی کی ولایت کے معاملے میں دوگلی پالیسی اختیار نہ کرنا، کبھی عظمت زہرا میں مشکوک نہ ہونا، کبھی عظمت سادات سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹنا۔ میں اپنے ان حالات کی اس میز کو قبر حسین سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھ کے مجمع عام میں ماہ رمضان میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ 3 عقیدے ہوئے تو کائنات تمہارا بال بھی نہیں توڑ سکتی۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ان عقیدوں میں فرق ہوا، دنیا میں عزت مل سکتی ہے، آخرت میں عزت نہیں مل سکتی۔ دنیا نے زہرا کا کرم پڑھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے حضرت زہرا کا کرم دیکھ کر پھر فکر عرض کر رہا ہوں کہ سامعین گرامی قدر اس نے مسجد میں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہ فکرہ آپ کے شہر کے شہداء کی روحوں کی نظر کرتا ہوں، پورے پاکستان کے شہداء کی نظر کرتا ہوں، مذہب شیعہ کے 1400 سال کے شہداء کی نظر کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ۔ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، ایک ایک فرد سے، یہ فکرے تو ابن ملجم کو کہنے چاہیے تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے توجہ فرمائی ہے۔ اتنے بڑے بہادر کو جس نے قتل کر دیا، یہ فکرے تو اسے کہنے چاہیے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کائنات میں ہندا کے بھیجے ہوئے قاتل حمزہ سے لے کر اس دور کے ہر بے غیرت قاتل کو ناصر عباس کا پیغام ہے، بے غیرتوں 19 رمضان کی صبح کو مسجد میں میرے مولا نے فزت برب الکعبہ کہہ کر قیامت تک کا پیغام دے دیا۔ تم قتل کر کے بھی نامراد ہو، ہم قتل ہو کے بھی کامیاب ہیں۔ تم قتل کرتے رہو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی، اصلی زندگی آخرت کی زندگی، اور کامیاب وہی ہوگا جس میں زہرا راضی۔ مسلمان ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکیں دیتے ہیں، مجھے علی کے بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے۔ پردیش میں بی بی زینب کو یتیم کر کے مبارکیں دینے والوں، ہم رمضان میں ایک دوسرے کو کیسے مبارک دیں؟ میں نے کئی تانگ نظر بندوں کو دیکھا ہے، قبلہ جعفر شاہ جی وہ مومنین سے کہتے ہیں تم عید کیوں نہیں مناتے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ عید ہے، ہم نے کب کہا کہ عید نہیں ہے؟ لیکن میں نے اپنی زندگی کے تجربوں میں دیکھا ہے
قائد صاحب کی بھی کسی کا 80 سال کا بوڑھا مر جائے، اسے کہو نا عید مبارک، وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی۔ یا شیعہ کہلوانا چھوڑ، یا غیرت مذہب شیعہ اپنا، اس عید پہ مبارک دے گا جس پہ زینب سرخ امامہ باپ کو اٹھا کے مٹی میں بیٹھی۔ بزرگ علماء کا جملہ ہے اور رونے کے لیے کافی ہے، وہ فرماتے تھے 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک کو کہتے ہیں بڑی عید، ایک کو کہتے ہیں چھوٹی عید۔ بھائی اشرف صاحب حکیم صاحب، ایک کو کہتے ہیں بڑی عید، ایک کو کہتے ہیں چھوٹی عید۔ سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ زینب یتیم ہوئی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلمان مسلم کے بچوں کو ذبح کر، عورتیں کٹھی ہو کر آئی تھی۔ یہ رونے کی راتیں ہیں۔ رمضان اسی کا قبول ہے جو علی کا عزادار بنے ان 3 دنوں 3 دن۔ لیلۃ القدر اسی کی قبول ہے جو علی کے لیے روتا رہے۔ یہ پردیش میں بی بی زینب کی پہلی شام غریبہ ہے جو آنے والی۔ روزہ دار امام کی نماز میں شہادت، یہ پہلی دہشت گردی نہیں، اس سے پہلے تم نے زہرا کا گھر جلایا تھا۔ مسجدوں میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں اس کی ابتدا ہے مسجد سے علی کے قتل کے ساتھ۔ ہم مسلمانوں سے احتجاجاً پوچھتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا قصور تھا علی کی بیٹیوں کا؟ عورتیں کٹھی ہو کے آئیں ماہ رمضان میں، یا علی ہم نے سنا آپ نے رمضان کی بڑے فضائل بیان کی ہیں، آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے۔ علی نے فرمایا سچ ہے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت۔ علی فرماتے سچ ہے۔ عورتوں نے ایک ایسا سوال کیا جتنے سید بیٹھے باؤ نصر شاہ جی، ایک ایک سید سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے پھر میں فکرہ پڑھتا ہوں۔ عورتیں کہتی ہیں مولا ہماری عورتیں کس طرح سے جائیں مسجد میں؟ مرد پڑھ آتے ہیں آپ کے پاس قرآن، ہم عورتیں مسجد میں آ نہیں سکتی۔ ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی کا لہجہ بالکل آپ کی طرح ہے۔ کائنات میں 2 شخصیتیں ہیں جو علی کی طرح بولتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب۔ عرش پہ کبھی اللہ بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے، فرش پہ کبھی بی بی زینب بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے۔ بلکہ میں اپنی بیوی کی شجاعت کے لیے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، پانی پی کے کھانا کھا کے کھلے ہاتھوں سے جو علی کی آواز تھی، پیاسے ہونٹوں سے بھوکے بدن کے ساتھ بندے ہوئے ہاتھوں سے وہ بی بی زینب کا لہجہ تھا۔ مرد ہو کے علی کی طرح گرجنا اور بات ہے، مستور ہو کے دشمن کے دربار میں علی کی طرح بولنا اور بات ہے۔ ساری کائنات قربان تیرے مصائب پر بی بی زینب عالیہ، ساری کائنات نثار علی کی بیٹی تیری عظمت پر۔ عزاداران امام مظلوم عورتیں کہتی ہیں مولا اگر اجازت ہو، ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح قرآن پڑھاتی، ہم بی بی زینب کے پاس قرآن پڑھ دیا کریں۔ علی فرماتے وعدہ کرو بھیڑ بنا کے نہیں جاؤ گی، میری بچی بھیڑ سے گھبراتی، تھوڑی تھوڑی عورتیں ٹولے بنا کے جاتی، قرآن پڑھتی، علی کی بیٹی پڑھاتی۔ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا، عورتیں قرآن پڑھتے جاتی، واپس آتی ماتم کرتے ہوئے، بی بی کے پاس قرآن پڑھتی، باہر نکلتی دھاڑے مارتی روتے ہوئے۔ بندے حیران، کوفے والے حیران، ہر کوئی اپنی بیٹیوں سے پوچھتا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے اور روتے کیوں آتی؟ ایک دن علی نے پوچھا میری بیٹی قرآن پڑھاتی ہے تمہیں رلاتی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے، پہلے قرآن پڑھاتی ہے پھر دیکھتی ہے کوفے کی عورتوں سر اٹھاؤ، کوفے کی عورتیں سر اٹھاتی ہیں، سیدوں سے معافی مانگی تھی، فکرہ ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، پھر تیری بیٹی سر سے چادر ہٹا دیتی ہے، اپنے بال کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل بغیر برقعے کے زینب تمہاری مہمان بنے، تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، اور مولا تیرا ماتم قبول کرے، علی کی بیٹی کی قید میں رونے والوں، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے، بی بی ہم نے تو تجھے بغیر برقعے کے کبھی دیکھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کل کا روزہ تم بھی افطار کرو گے، کل کا روزہ علی کی زندگی کا آخری روزہ، افطار کیا بیٹی کے گھر، جناب ام کلثوم کے گھر۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں، جس کا نام علی ام کلثوم رکھے وہ بے اولاد نہیں ہوتی۔
नाम ज़ैनब सुगरा है, कुनियत उम्मे कुलसूम। दो चीजें सामने रखी बीबी ने, दूध और नमक। अली फरमाते हैं एक उठा ले। तेरे बाप ने एक वक्त में अपनी जबान को दो ग़िज़ाओं के जायके से आशना नहीं किया। हम शायद नमक को ग़िज़ा भी नहीं समझते। बेटी ने बाप की इबादत की वजह से कमजोरी को देखो, नमक उठाना चाहो। अजीब फिक्र कहा मेरे मौला ने, फरमाया नमक रहने दे, दूध उठा के संभाल के रख ले, हो सकता है सुबह मेरे किसी मेहमान के लिए शरबत बनाना। किबला कल की रात आ गई, लैलतुल कद्र की पहली रात। सारे मोमिनों के घर में इस रात में इबादतें होती हैं, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। साहिबान ईमान तशरीफ फरमा मेरी गवाही देंगे, रिवायत के फिक्र नहीं है लेकिन मेरा दिल कहता है। अली की बेटियां कुरान सर पे रख के कहती रही, बेका या अल्लाह, बेका या मोहम्मद, बेका या फातिमा। अचानक अली के दरवाजे पे घोड़े के टापों की और असले की झनकार की आवाज आई। पूरी जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ो। ये सुबह अली को मस्जिद में ज़र्ब लगी, उस रात की बात कर। घोड़ों की टापों की आवाज, असले की झनकार की आवाज। मुसल्ला छोड़ा अब्बास ने, दरवाजे के करीब था। अली ने आवाज दी, रुक जा अब्बास। 3 साल पहले लाहौर में मैंने ये फिक्रा पढ़ा था। एक मोमिन ने उठ के यहाँ फिक्रा कहा, वो ना पढ़ूं तो मेरा मसाइब मुकम्मल नहीं। मुंह पे मातम करके उसने कहा, नासिर साहब अली भी गाजी को रोकता रहो। अल्लाह ताली अबू को कबूल करे, बीबी ज़हरा तुम्हारी हाय कबूल करे। अली भी अब्बास को रोकता रहो। अली दरवाजे पर आए, मुश्किल कुशा ने दरवाजा खोला। क्या देखते हैं? 4 घोड़े सवार हैं जिनके हाथों में नंगी तलवारें, चेहरे पे नकाब। फिर एक दफा बच्चे तवज्जो कर लें, ये उस रात की बात है जो सुबह फजर की नमाज में अली को ज़रूरत लगी। 4 घोड़े सवार, नकाबे, हाथों में तलवारें, घोड़ों पे बैठे। अली ने आलम जलाल में पूछा कौन? चारों ने जीन छोड़ी, अली के कदमों में गिरे। पहले की आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्न अफीफ, दूसरे की आवाज में इब्राहिम इब्न मालिक अशतर, तीसरे की आवाज मौला में हुज़ैफा यमानी, चौथे की आवाज मौला में कंबर। अली फरमाते हैं आधी रात को इबादत छोड़ के, आराम छोड़ के मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? उन्होंने एक फिक्रा कहा है, मेरे रोंगटे शादी खड़े हो गए पीजा। इस वक्त भी मेरे रोंगटे इस फिक्रे को पढ़ने से पहले ये फिक्रा ज़हन में, अगली रिवायत समझ में आ जाएगी। चीखे मार के चारों रोए और रो के कहते मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा। मौला खिजाब क्यों छोड़ दिया? क्यों फरमाया कि आप ये खून से रंगीन होगी? मौला इमाम हसन को वसीयत क्यों लिखवाई? मौला क्यों कहा कि ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए? मौला हमें तेरी तकरीरों से अंदाजा हुआ कोई खतरा है। हमने कहा हम पे नींद हराम, इमाम वक्त की जान खतरे में हो, हम पे आराम हराम है। मौला तू नमाज पढ़, हम पहरा देंगे। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू मस्जिद में इबादत कर, हम दरवाजे में पहरा देंगे। अली ने चारों को प्यार किया, कहा तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, अल्लाह तुम्हें अजर अता करे, लेकिन जाओ अपने घरों में आराम करो, मुझे खुदा पे छोड़ो। हुज़ैफा कहते हमारे बदन कांपने लगे कि अली ये क्या कर रहे हैं। या अचानक अली के जलाल में फिक्र आया, मैं तुम्हें इमाम होकर हुक्म देता हूँ, अपने अपने घरों में जाओ, मुझे अल्लाह पे छोड़ो। हुज़ैफा कहते हम समझ गए अगर हम रुकेंगे तो हमारा रुकना कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि इमाम कह रहा था कि अपने घरों को जाओ। हुज़ैफा कहते हमने चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन मोड़ मोड़ के अली को देखते थे। वो कहते मुझे कयामत तक वो फिक्र नहीं भूलेगा, मंजर नहीं भूलेगा जब अली ने अपना हाथ हवा में उठाया और रोते हुए अली ने हमें खुदा हाफिज कहा। हुज़ैफा कहते मैं अपने घर में आया, जिंदगी में जो बंदा अली के मसाइब में कभी नहीं रोया, मैं उसे दावत देता हूँ झोली फैलाए। मेरे लिए आपने बड़ी दुआएं की है, मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। अब भी दुआ कर देना, मैं तुम्हें दुआ करता हूँ। बाकर शादी लिखते हैं कि हुज़ैफा
हुजैफा घर आया, हुजैफा कहते मैंने अपनी तलवार को अफसोस के साथ जमीन पे फेंका, मैं मट्टी पे बैठ के रोने लगा। मेरी बीवी बेदार हो गई, कहती है हुजैफा यमानी तू अली का सिपाही होके रोता है, अली के सिपाही को रोना अच्छा लगता है। हुजैफा कहते रोऊं ना तो क्या करूं, दुश्मन जमाना है, कूफे में अजनबी लोगों की आमद और रफ्त है, अली ने वसीयत लिखवा दी है, हम पहरा देने गए थे, अली ने हमारी नौकरी कबूल नहीं की। हुजैफा कहता है रोते रोते मुझे नींद आ गई, थोड़ी देर ही मैं सोया था कि मेरी बीवी ने मेरे कंधे पकड़े, झंझोड़ के कहा हुजैफा जा, हुजैफा जा। सुनिए शोर कैसा। हुजैफा कहते अब जो मैंने सुना जिब्रील की आवाज